بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصحاب کاف میں چھپا نمبر جو ہے 19 اس کا سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک واقعہ صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے اور پھر بھی ہر حرف میں ایک چھپی ہوئی حکمت انسان کے دل و دماغ کو بدل دے؟ جی بالکل، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا ہے، جو نہ صرف تاریخ کا واقعہ ہے بلکہ ہر انسان کے ایمان اور عقل کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ یہ چند لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان پر کھیل کر ظالم بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اللہ نے اس پر فضل کیا اور وہ سو گئے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فرشتے انہیں کروٹ تبدیل کراتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ تم نے اسٹے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے ایک دن کا یا اس سے بھی کچھ کم حصہ یہاں پہ اسٹے کیا ہے۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے، اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ حضرین، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غار میں ٹھہرے، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوا لبثوا، یعنی ٹھہرے، یعنی 309 سال تک سوتے رہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ لفظ دوبارہ بالکل 309 الفاظ کے بعد آتا ہے۔ سوچیں، قرآن کریم میں ایک لفظ کی تکرار بھی اتنی باریکی سی پلاننگ کا حصہ ہو سکتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ چھپی ہوئی حقیقت صرف غور کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہر حرف میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے، اور ہر لفظ پر غور کرنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور پھر یہ آیت جو سب سے زیادہ دل کو چھو جاتی ہے کہ اور تم خیال کرو گے کہ وہ بیدار ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ کتا جو کروٹ نہیں لیتا اور صدیوں تک اپنی جگہ پر رہتا ہے، صرف ایک جانور نہیں بلکہ ایک زندہ مثال ہے۔ اور اللہ کی قدرت کس حد تک حیرت انگیز ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان پر عمر رسیدگی کے اثرات جیسے ہارمونز کی تبدیلی، جسم کا کمزور ہونا یا بوسیدگی بالکل بھی امپیکٹ نہیں پڑا۔ سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ کچھ مخلوقات کے جسم میں مخصوص کیمیائی اور حیاتیاتی عوامل ہوتے ہیں جو سیلز کو زنگ لگنے یا خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ اصحاب کہف اور ان کے کتے کا جسم اللہ کی قدرت سے محفوظ رہا، اس لیے نہ جلد میں کوئی گڑبڑ ہوئی، نہ ہڈیاں کمزور ہوئیں، اور نہ ہی کوئی بیماری یا زخم پیدا ہوا۔ یہ انسانی عقل سے بالاتر ایک معجزہ ہے۔ سوچیں، 309 سال تک ایک انسان اور ایک کتا اپنی جگہ پر رہیں، نہ تھکے، نہ بیزار ہوئے، اور نہ ہی ان کے جسم پر وقت کا اثر ہوا۔ یہ قرآن پاک کی معجزانہ حکمت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، ہر شے میں اس کی حکمت موجود ہے، اور ہر واقعہ ہمیں غور و فکر اور ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور یقین کی طاقت سے انسان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے جسم، دماغ اور روح کو بھی محفوظ رکھا بلکہ ان کے کتے کو بھی صدیوں تک محفوظ رکھا، تاکہ یہ مثال قائم ہو کہ اعجاز رب کا اثر ہر چیز پر محیط ہے، اور کوئی بھی طاقت اللہ کے ارادے کے سامنے ناکام ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ آج بھی ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ غور کریں، سوچیں، دل سے سمجھیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر لفظ ایک راز ہے، اور جو ہمارے دل و دماغ کو روشن کر سکتا ہے۔ ہر لفظ میں چھپی حکمت پر غور کرنا ہمیں زندگی کی درست ڈائریکشن دکھا سکتا ہے، اور ایمان کی روشنی میں ہمیں سکون، حفاظت اور کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔